अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। सहाफियों को भी 400 रुपये में गैस सिलेंडर फ्राहम करने तेलंगाना हुकूमत का वादा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में करेंगे 3 दिन क़याम। महाराष्ट्र में ट्रेन के 5 डिब्बों में लगी भयानक आग, मुसाफिरीन महफूज। और सऊदी अरब के कुछ इलाकों में दर्जे हरारत में कमी का सिलसिला शुरू। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की बीआरएस हुकूमत ने सहाफ़ियों को भी रियायती शरहों पर 400 रुपये में गैस सिलेंडर फ्राहम करने का वादा किया है। चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने इतवार को पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ में बीजेपी ने गैस सिलेंडर की कीमतों में गैर मामूली इजाफा किया है और आम आदमी पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डाल दिया है। उस बोझ से बचाने के लिए ख़वातीन की जानिब से बड़ी तादाद में दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उसकी वजह से बीआरएस इंसानी हमदर्दी के साथ एक और गारंटी का ऐलान कर रही है। हम वादा करते हैं कि बीआरएस हुकूमत मुस्तहिक गरीब ख़वातीन के साथ साथ एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को भी 400 रुपये में गैस सिलेंडर फ्राहम करेगी और बाकी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तेलंगाना कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना में 3 दिन तक क़याम करेंगे। ये दोनों कायदीन 18 अक्टूबर से तेलंगाना के ज़िले मुल्क में शुरू होने वाली बस यात्रा में हिस्सा लेने वाले हैं। 19 और 20 अक्टूबर को मुख्तलिफ अजला में बस यात्रा करते हुए ज़िले पेद्दापल्ली में जलसे आम से खिताब करेंगे। जगतियाल ज़िले कोंडागट्टू में वाक़ मंदिर में 18 अक्टूबर को खुसूसी पूजा करेंगे। उस यात्रा के दौरान कई इलाकों का अहाता किया जाएगा। 15 से ज़ायद असम्बली हल्कों में 18 से 20 अक्टूबर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। 3 रोज़ा बस यात्रा रोज़ाना 3 से 4 हल्कों में जारी रहेगी। साथ ही ज़िले निज़ामाबाद में एक बड़ा जलसे आम मुनक़िद करने का मंसूबा तैयार किया गया है। फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया और वेहिक्स की जानिब से साकिब पठान सदर क्लब की सदारत में 4था मेगा कैट शो का एहतमाम HF कन्वेंशन सेंटर पर पिल्लर नंबर 247 राजेंद्र नगर में मुनक़िद किया गया। इस शो के मेहमान खुसूसी मधुर खन्ना मार्केटिंग डायरेक्टर मॉस पेटर थे। इस शो में दुनिया भर से कैट की हम अक़साम की नुमाइश की गई, जिसमें काबिल ज़िक्र सिंगापुर, मलेशिया और इंडिया के मुख्तलिफ अक़साम के कैट्स, जिसमें पर्शियन डॉलफेस, एंजिल रॉक डॉल, क्लासिक लॉन्ग हेयर कैट, मेमो कैट वगैरह की नुमाइश की गई। ख़ास तौर पर अब्दुल मन्नान प्राइड कोल्ड ट्री मिनी मणिकोंडा की बंगाल कैट ब्रेड रोलेक्स, जो इसकी उम्र 1 साल थी, तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। इसके अलावा कैट बोधो, जिसको मिस्र सोमिया से लाया था, जिनकी कैट 1 साल की उम्र की थी, बहुत खूबसूरत थी। कैट एंजिल रॉक डॉल जो मुजीब ने इस शो में पेश किया, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। शहर हैदराबाद में टास्क फोर्स नारजोन टीम ने गांधीनगर पुलिस के साथ मुसद्दक़ा इत्तला पर 6 अफराद को गिरफ्तार किया। सिकंदराबाद इलाके से उन अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनके पास से 2.09 करोड़ रुपये बरामद हुए, जो गैर महसूब बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त दिनेश कुमार पटेल, सचिन कुमार विष्णु भाई पटेल सचिन, जितेंद्र पटेल, शिवराज नवीन भाई मोदी, राकेश पटेल ठाकुर नागजी के तौर पर की गई है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख निज़ामाबाद के एक नुमाइंदा मोहम्मद अफजल खान सदर की क़यादत में साबिक़ रियासती वज़ीर व सीनियर क़ायद कांग्रेस पार्टी मोहम्मद अली शब्बीर ने सत्या कन्वेंशन ख़दीम NH7 रोड ज़िले कामारेड्डी में उनसे मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता सहाफ़ियों के देरीना मसाइल की एकसोई के लिए एक तफसीली याददाश्त पेश की और उनसे दरख्वास्त की कि मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी किए जाने वाले इंतखाबी मंशूर में उर्दू सहाफ़ियों के लिए भी तरजीही बुनियाद पर पार्टी मंशूर में शामिल करें। मोहम्मद अफजल खान ने रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को बताया कि उर्दू सहाफ़ियों को कई एक मसाइल का सामना है। किसी भी हुकूमत ने इस ज़मन में संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया है। तेलंगाना के भद्राचलम साबिक़ MLA कुंज सत्यवती का इंतकाल हो गया। इतवार की आधी रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल हो गया। बताया जाता है कि आधी रात को भद्राचलम में वाक़ खातून रुकने असम्बली ने सीने में शदीद दर्द की शिकायत की, जिस पर उन्हें अरकान ख़ानदान हॉस्पिटल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ज़िले खम्मम के कायदीन ने सत्यवती की मौत पर रंज का इजहार किया है।
حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی میں قتل کی واردات پیش آئی۔ مقتول کی شناخت سیلون کے مالک اشوک کے طور پر کی گئی ہے۔ واردات کے بعد قاتل سیلون میں لگے CCTV کیمروں کو نقصان پہنچا کر فرار ہو گئے۔ اس واردات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس کی کلوز ٹیمیں وہاں پہنچ گئیں، جنہوں نے جرم کے مقام کا تفصیلی معائنہ کیا اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ اشوک کے کل رات گھر واپس نہ ہونے پر اس کے ارکان خاندان کو شبہ ہوا۔ انہوں نے اشوک کو فون کیا، تاہم اشوک کے فون نہ اٹھانے پر اس کے ارکان خاندان سیلون پہنچے، جہاں اشوک کی نعش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ ابتدائی تحقیقات میں پولیس کو پتہ چلا کہ اس واردات میں اشوک کی دکان میں کام کرنے والا پنکج اور اس کے ساتھی ملوث ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ مہاراشٹر میں نیوا شٹی سے احمد نگر جانے والی لوکل ٹرین کے 5 ڈبوں میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ آج دوپہر 3 بجے کے قریب نارائندہ اور احمد نگر سیکشن کے درمیان پیش آیا۔ ریلوے حکام نے یہ اطلاع دی۔ آگ سب سے پہلے گھاٹ سائڈ بریک وین میں لگی اور تیزی سے 4 کوچوں تک پھیل گئی۔ تاہم آگ مزید پھیلنے سے پہلے ہی تمام مسافرین بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو گئے۔ ممبئی مہاراشٹر میں نیوا شٹی سے احمد نگر جانے والی لوکل ٹرین کے 5 ڈبوں میں آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ آج دوپہر 3 بجے کے قریب نارائندہ و احمد نگر سیکشن کے درمیان پیش آیا۔ ریلوے حکام نے اطلاع دی۔ آگ سب سے پہلے گھاٹ سائڈ بریک وین میں لگی اور تیزی سے 4 کوچوں تک پھیل گئی۔ 5 ماہ کے بچے نے گلے کا کانٹا یعنی کہ سیفٹی پن نگل لی۔ یہ واقعہ مغربی بنگال کے دارالحکومت کولکتہ میں پیش آیا۔ ہگلی کے جنگی پاڑا علاقے کے رہنے والے 5 ماہ کے لڑکے کو اس کے بہن بھائیوں نے بستر پر سلا دیا، جو اس کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بستر پر سیفٹی پن یعنی کہ گلے کا کانٹا رکھا ہوا تھا، جسے بچے نے نگل لیا۔ لڑکے کے والدین اسے قریبی ہاسپٹل لے گئے، کیونکہ وہ سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے مسلسل رو رہا تھا۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ شاید اسے نزلہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، تاہم بچہ مسلسل رو رہا تھا۔ بچے کے خاندان والے جمعرات کی دوپہر کولکتہ میڈیکل کالج لے گئے۔ وہاں ایکس رے کرا گیا تو معلوم ہوا کہ بچے کی سانس کی نالی میں ایک لمبا پن پھنس گیا ہے۔ ENT ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے کامیابی کے ساتھ آپریشن کرتے ہوئے سیفٹی پن کو نکالنے میں کامیابی حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن ریاض اموبا کے صدر ابرار حسین کے مطابق محسن ملت سر سید احمد خان کے یوم پیدائش 17 اکتوبر کو اموبا ریاض کی جانب سے خصوصی اجلاس میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 17 اکتوبر کو دنیا میں جہاں جہاں علیگرن آباد ہیں، بانی AMU کے یوم پیدائش پر اس طرح کی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سال سعودی عرب میں گرمی کا سلسلہ کچھ طویل رہا۔ اکتوبر کے 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود آج مملکت کے کچھ علاقوں میں گرمی سے راحت کی خبر آئی ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ پیر 16 اکتوبر سے درجہ حرارت میں پہلی کمی ریکارڈ پر آئے گی۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ پیر کی صبح سے شروع ہوگا اور رواں ہفتے کے آخر تک جاری رہے گا۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں کمی تبوک، الجوف، شمالی حدود، حائل اور الشرقیہ ریجن کے شمالی علاقوں میں واقع ہوگی۔ ان علاقوں میں کم درجہ حرارت 13 سے 19 کے درمیان رہے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جازان، اسیر، باہا اور مکہ مکرمہ ریجنوں میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ 10ویں روز میں داخل ہو گئی ہے۔ فضائی راستے سے حماس کے مرکز غزہ پر حملہ کرنے والی اسرائیلی فوج نے زمینی کارروائی کی تیاری کر لی ہے۔ غزہ کی سرحد پر 30,000 سے زائد فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ سیاسی منظوری ملتے ہی زمینی حملوں کو شروع کر دیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد شہری غزہ کے جنگی علاقے سے نکل چکے ہیں۔ اسرائیل کا مقصد حماس گروپ کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کو زمینی کارروائی سے ہلاک کرتے ہوئے غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ حماس کے خلاف اسرائیلی جوابی حملوں میں غزہ کی پٹی میں اب تک 2,329 افراد شہید ہو چکے ہیں، 9,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی جانب سے 1,400 افراد ہلاک اور سینکڑوں افراد کا اغوا کیا گیا۔ اسی دوران ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے غزہ پر بمباری بند نہ کی تو اسے جنگ میں جانا پڑے گا۔ یروشلم پوسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے اقوام متحدہ کے ذریعے اسرائیل کو ایک خانگی پیغام بھیجا ہے۔ اس میں ایران نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ پر بمباری بند کرے ورنہ سنگین نتائج برآمد ہوگے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر تورو وینسلینڈ سے ملاقات کی اور جنگی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔
اسرائیل حماس کے درمیان جاری شدید جنگ کے دوران امریکہ میں نسلی تشدد اور مسلمانوں سے نفرت کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک 71 سالہ امریکی شخص نے فلسطینی نژاد امریکی لڑکے اور اس کی ماں پر وحشیانہ حملہ کیا۔ اس حملے میں لڑکا جاں بحق ہو گیا جبکہ خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ یہ واقعہ ہفتے کو امریکہ کے الٹاوے میں پیش آیا۔ دل گاؤنٹی شریف کے حکام کے مطابق فلسطینی نژاد امریکی 32 سالہ خاتون اپنے 8 سالہ بیٹے کے ساتھ الینوائے میں ایک کرائے کے مکان میں مقیم تھی۔ ہفتے کی صبح مکان کے مالک 71 سالہ جوزف کوبا نے ماں بیٹے پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ خاتون نے فوری طور پر 911 کال سینٹر پر کال کی اور پولیس سے اسے بچانے کی درخواست کی۔ اس کی اطلاع ملتے ہی پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی، لیکن تب تک ماں اور بیٹا خون میں لت پت پائے گئے۔ انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد تصدیق کی کہ لڑکا فوت ہو گیا ہے، جبکہ خاتون کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس دوران پوسٹ مارٹم میں رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ لڑکے کے جسم پر چاقو کے 26 زخم پائے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے جوزف کوبا کو گرفتار کر لیا۔ اس کے خلاف نسلی نفرت اور قتل کے الزامات درج کیے گئے، تاہم حکام نے متاثرین کے نام اور دیگر تفصیلات ظاہر نہیں کی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ صحافیوں کو بھی 400 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کرنے تلنگانہ حکومت کا وعدہ۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی تلنگانہ میں کریں گے 3 دن قیام۔ مہاراشٹرا میں ٹرین کے 5 ڈپوں میں لگی بھیانک آگ، مسافرین محفوظ۔ اور سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی کا سلسلہ شروع۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔